السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سا استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے جس سے استغفار کا وظیفہ بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے؟ الحمدللہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ روزانہ کی بنا پہ ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھتے ہیں، لیکن اکثر ساتھیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بہتر الفاظ استغفار کا کون سا ہے، کن الفاظوں میں ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے جس سے استغفار بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی ملے۔ حتیٰ کہ میں نے بعض ایسے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے اور ان سے سنا بھی ہے جو کہ استغفار غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ کی بجائے وہ استغفار پڑھتے ہیں، تسبیح اٹھایا اور استغفار 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 پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علماء سے یہ سنا ہوتا ہے کہ استغفار کیا کرو، اس کی یہ فوائد ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، تو وہ استغفار کے الفاظ سن کے کیا کہتے ہیں؟ استغفار استغفار استغفار۔ تو وہ علماء سے چونکہ استغفار کا نام سن لیا ہوتا ہے تو وہ استغفار ہی پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ استغفار جو پڑھتا ہے یہ ذکر نہیں ہے، یہ تو استغفار مصدر ہے، استغفر یستغفر سے، تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحیح ذکر وہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ ہے استغفر اللہ کا معنی۔ اور استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے اللہ سے بخشش مانگنا، صرف استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا، اور استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو کون سا صحیح ہے؟ استغفر اللہ صحیح ہے۔ تو استغفر اللہ یہ ذکر ہے، تو آپ جب بھی پڑھیں تو استغفر اللہ پڑھا کریں، نہ کہ استغفار۔ استغفار ذکر نہیں ہے، وہ تو نام ہے استغفر اللہ کا، صحیح ہے۔ تو بہرحال جو ساتھی استغفار پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، استغفار نہ پڑھا کریں بلکہ استغفر اللہ پڑھا کریں اگر پڑھنا ہے تو۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کن الفاظوں میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے، بہتر الفاظ کون سا ہے؟ تو سب سے بیسٹ اور بہتر الفاظ وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے استغفار کریں گے آپ کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گی، کیونکہ ان میں کلمات زیادہ ہیں، الفاظ زیادہ ہیں، تو جتنے زیادہ الفاظ آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی بہتر الفاظ ہے استغفار کے، آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے سنتے تھے، تو یہ بھی سب سے بہتر استغفار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی بہترین استغفار ہے، آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین سب سے بہتر استغفار ہے۔ ان تینوں میں سے آپ جو بھی استغفار آپ کو آسان لگے ان الفاظ کے ساتھ آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے مختصر استغفار وہ ہے استغفر اللہ۔ اکثر ساتھیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھتے ہیں روزانہ، چونکہ ان کا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے مختصر وہ ہے استغفر اللہ۔ تو جب بھی آپ پڑھیں تو استغفر اللہ پڑھا کریں، استغفار نہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک ہوتا ہے سید الاستغفار، وہ الگ ہے، وہ تو تمام استغفاروں کا سردار ہے، وہ تو روزانہ صبح شام ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، خدا نخواستہ اگر اس دن یا اس رات کو موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ تو روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ لیکن وظیفے کی بنا پہ جو آپ استغفار کرتے رہتے ہیں تو ان تینوں میں سے جو بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ ہاں ایک اور استغفار بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں پڑھا کرتے تھے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں کیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ استغفار کیوں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جب تم اپنی امت میں یہ نشانی دیکھو تو یہ استغفار پڑھا کرو۔
تو میں نے اپنی امت میں وہ نشانی دیکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ یہ سورت جو ہے پڑھ کے سنایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرو؟ فسبح، تسبیح کرو، بحمد ربک، اپنے رب کا حمد بیان کرو، واستغفر، استغفار کرو، انه كان توابا۔ تو اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، تسبیح، تحمید، استغفار اور اسی طرح توبہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو جمع کر کے یہ تسبیح پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اور بالخصوص رزق کے لیے تو یہ تو سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین ہے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اور اسی طرح استغفر اللہ کا، استغفار کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کی، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، یہ پڑھو گے آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت آئے گی، رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ اسی طرح استغفار اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو گے تو ایک تو میں تمہیں بخش دوں گا، بارشوں کا نزول بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، نرینہ اولاد کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی بدولت آپ کو مال و دولت بھی عطا کریں گے، اور اسی طرح آپ کو نرینہ اولاد بھی دیں گے۔ تو استغفار سے مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات رزق کی تنگی سے پریشان ہے، رزق کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے استغفار کی کثرت کرے۔ تو بہرحال اس تسبیح میں آپ کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ تو ایک رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور اسی طرح صرف استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ بہرحال یہ چند استغفار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو سب سے بہتر استغفار ہے، اور ان کے پڑھنے سے آپ کو جو ہے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، آپ کے استغفار کا وظیفہ بھی ہو جائے گا، اور اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جو آپ کو آسان لگے، بہتر لگے، آپ وہی استغفار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ